وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کو، مومنات کو جشن میلاد باسعادت حضرت صاحب العصر علیہ السلام مبارک. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو مطالب پیش کروں گا انہیں قبول فرما لیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کا انتخاب کیا. خداوند متعال اس میں ارشاد فرما رہا ہے: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جب مجھے چاہیے ہوگا تو میں مانگ لوں گی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت خوبصورت اصول ہے. سورہ قصص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے. وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ یہ رکھتے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہاں سورہ قصص میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ شیعہ مذہبی عجیب ہے. آیت آئی ہے جناب آدم علیہ السلام کی شان میں، خلافت ثابت ہو گئی حضرت علی. توجہ ہے. آیت آئی جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، امامت ثابت ہو گئی علی بن ابی طالب علیہ السلام. آیت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عصمت ثابت ہو گئی مولا امیر علیہ السلام. تو کہتے ہیں بھئی تم شیعوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، آیات انبیاء سے متعلق ہوتی ہیں، تم اپنے ائمہ علیہ السلام کی خاص طور سے مولا علی کی کبھی امامت، کبھی ولایت، کبھی عصمت ثابت کر لیتے ہو. تو میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی تو اپنی طرف، تم اگر کسی صحابی سے متعلق بھی آیت پڑھو گے، اس آیت سے بھی اپنے مولا کی امامت ثابت کروں. شاید میرے جملے پہنچ گئے ہوں. اگر ایک نامی چلیں، جو افراد ابھی نہیں بولے، میں شاید ایک جملہ پیش کروں، میری بات پہنچ جائے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں رک کے ایک جملے کی وضاحت کر دوں. حضرت گرامی، اللہ، یہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں. قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اللہ نے اس کو نہیں کہا یہ تاریخ کی کتاب ہے. آئیے ذرا میں پیش کر دوں جلدی سے آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں.
ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ شاید میرا جملہ پہنچ گیا ہو، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا جانے کی نامی۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ جب اللہ انبیاء کے کسی واقعے کو پیش کرتا ہے تو تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے، اور ہدایت ہے امت محمدی کے لیے۔ جب اللہ جناب آدم کی بھی بات سنا رہا ہے تو اس میں اللہ بتا رہا ہے کن اصولوں پہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ جب اللہ فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین پہ ایک خلیفہ، میں، اللہ سمجھا یہ رہا ہے بنانا میرا کام ہے۔ وہاں پہ سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا؟ یعنی انسانوں کی بات ہو رہی، جناب آدم خاص نہیں، کیا ایسوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون بہائیں گے، فتنہ فساد کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے یہ عرض کر رہے تھے پروردگارہ انسانوں میں سے خلیفہ نہ بنا، ہم فرشتوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ نے جواباً فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، جو پہنچ گئے، وضاحت نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں مل کے عرض کیا، یعنی سارے کے سارے ملائکہ نے اجماع کر لیا۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، میں انگلی پکڑ کے پہنچانا چاہ نہیں رہا تھا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے۔ دیکھیں تمام ملائکہ نے اجماع کیا، اجماع، کنسنسس کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا ہم میں سے بنا دے۔ اللہ نے کہا مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں، میں اپنے علم کے مطابق علیم و خبیر ہوں، فیصلہ کروں گا۔ توجہ، نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہیں، وہ اللہ جسے بے خطا بے خود گناہ معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا؟ پہنچ رہے ہیں، میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، تو اللہ جب بھی قرآن کریم میں انبیاء کی بات کرتا ہے، ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں مولا امیر کی، تو اللہ اصول بتا رہا ہے، ان اصولوں پہ نمائندہ بنے گا۔ شاید میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ دوبارہ چاہے خلافت کا ہو چاہے امامت، بھئی جتنے بھی فرقے ہیں 73 فرقے مسلمانوں کے، یا خلافت کو مانتے ہیں یا امامت کو۔ شیعہ انہیں کہا جاتا ہے جو امامت کا نظریہ مانتے ہیں، اب وہ 4 اماموں کے ماننے والے ہوں، 6 کے ماننے والے، جتنے بھی ہم 12 کے ماننے والے۔ ایسا گرامی، جتنے بھی شیعہ فرقے ہیں وہ امامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جتنے اہل سنت فرقے ہیں وہ خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چاہے کوئی خلافت مانتا ہو چاہے امامت مانتا ہو، دونوں جگہ پہ اللہ نے بتا دیا انی، بے شک میں۔ ابھی بھی نہیں ہے، دیکھیں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن جب خلافت و امامت کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا مجھے شراکت مع الغیر قبول ہی نہیں ہے، جب نمائندہ میرا ہے تو فیصلہ بھی میرا ہے۔ 12
امام کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا، کیونکہ یہ اس کے نمائندے ہیں۔ میری بات گفتگو پہنچ رہی ہے؟ یقین مانیے مسلسل سفر میں ہوں، نہ گلا ساتھ دے رہا ہے اور نہ، لیکن جو میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے قبول فرما لیجیے گا، جو میں کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نمائندہ میرا ہے، چاہے امام کا ہو چاہے خلیفہ، نمائندہ میرا ہے تو میں چنوں گا۔ مجھے کسی کا نہ اس میں مشورہ چاہیے، نہ کسی بھی طرح کی نصیحت چاہیے، اللہ خود انتخاب کرے گا۔ توجہ، تو اب اگر کبھی آپ سے کوئی اعتراض کرے پھر کیوں کہتے ہو غدیر خم میں رسول خدا نے مولا علی کا انتخاب کیا؟ تو خدا کی قسم کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ رسول خدا نے انتخاب کیا، انتخاب اللہ نے کیا، اعلان مصطفیٰ نے کیا۔ میں زیادہ بلندی پہ تو نہیں بیٹھ گیا، آپ لوگوں کو دیکھنے میں اذیت تو نہیں ہو رہی؟ اذان گرامی، اب جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں اصول بتا رہا ہوں قرآن کریم کی، جو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کسی کے یہاں نصیحت کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، انتخاب خود کروں گا، اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں بارہویں امام پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو چند اصول پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے سورہ قصص کا سہارا لینا ہے، اس کو سن لیجیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے اسی محبت سے سن لیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ اصول اللہ کا، نمائندہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں پچھلا سال الیکشن کا سال تھا، 2024 الیکشنوں کا سال کہا گیا، 76 ممالک میں الیکشن ہوئے، آدھی سے زیادہ دنیا نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بنایا ہے پارلیمنٹ کے اندر، کسی نے صدر بنایا، کسی نے وزیر اعظم بنایا، چانسلر بنایا۔ 2024 میں بہت زیادہ الیکشن ہوئے، پاکستان میں بھی الیکشن ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہوا ہے، اور یہاں کل ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب کہیں پہ 4 سال کا الیکشن ہے، جیسے امریکہ میں الیکشن ہوا 4 سال کا ہوا، پاکستان میں، ہندوستان میں اور بہت سے ممالک، برطانیہ میں بھی الیکشن ہوا 5 سال کا، روس میں 6 سال کا، وہاں پہ بھی الیکشن ہوا۔ جہاں پہ بھی انتخاب ہوا وہاں پہ بہت بحثیں ہوئی ہیں، کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے کون نہیں، یہاں تک کہ بحث کی گئی امریکہ کے اندر بھی کہ بھئی صدر جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے خلاف کیس ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جیل سے بھی کوئی آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے جیل سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت بحث ہوئی کہ بھئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں گریجویٹ کی شرط صحیح نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا نہیں میں نے ڈگری لے لی، انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، آپ اس بڑھاپے میں ڈگری کہاں سے لے آئے؟ ڈگری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ پہنچنا کہاں نہیں رہے شاید۔ گرامی، بحث ہوئی پاکستان میں کس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کا نام ہے کہ صادق و امین ہونا چاہیے، شاید سنیے۔ اب یہ عربی والا صادق و امین نہیں ہے، صادق و امین عربی سے لیا ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ سابقہ چور چکار نہیں ہونا چاہیے، کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہی مفہوم یہی ہے یا نہیں؟ سابقہ چور نہیں چلے گا۔ پورے پاکستان میں بحث ہوئی کہ صادق و امین ہونا چاہیے، کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی 4 5 6 سال کا نمائندہ گنہگاروں کا، اور اس کی اتنی شرائط، اور جو اللہ کا نمائندہ ہو وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کا نمائندہ، اب سوچئے اللہ نے کیا شرائط دیکھی ہوں گی پھر نمائندہ بنایا۔ چلے میں سادہ کر کے آسان کر کے آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نمائندہ بنائے گا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو اللہ کہے گا تم نے گریجویٹ شرط رکھی تھی، میں کم از کم علم لدنی کا مالک ہوں، پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا نمائندہ ہے تو کم از کم علم لدنی کا مالک ہو، منبر پہ آئے تو کہہ تو سکے سلونی سلونی۔ اللہ کہے گا علم لدنی کا مالک ہو۔ کردار کیسا ہو؟ کردار میں عصمت کبریٰ کا مالک ہو۔ عقیدہ کیسا ہو؟ کبھی شرک نہ کیا ہو، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، جتنے
بھی صحابہ ہیں توبہ تائب ہو کے آئے، ایمان بھی نہیں لیے ہیں۔ عزیزان گرامی کا آئندہ شرک نہیں کریں گے، لیکن تمام مسلمانوں نے لکھا صرف علی ہیں کرم اللہ وجہہ، جن کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا۔ پوچھئے کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ توجہ، عقیدہ ایسا ہو، عزیزان گرامی اللہ نمائندہ بنا رہا ہے۔ سارے انسان کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہے شیر، جرمنی میں پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن یہاں تو ہندوستانی پاکستانی بیٹھے ہیں، آپ تو پہنچ جائیں گے نا۔ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ، کیوں؟ ایسے ہی ہے، بہادر ہے سب سے زیادہ۔ توجہ بھائی، قد میں تو اور بھی بڑے ہیں۔ دل سب سے بڑا شیر کا۔ توجہ، تو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر کو ہونا چاہیے کیونکہ سب سے بہادر ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جنگل کا بادشاہ شیر کیونکہ دل بڑا، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، ولی اللہ ہو، تو ایسا دل ہو کہ اللہ کا یہ اللہ کا شیر ہے۔ میدان میں ڈر نہ سکتا ہو۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں اعتراض نہ کر دے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ ملال۔ دو لفظ عربی کے، خوف اور حزن۔ نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے، اور اگر کسی سے خود پیغمبر کہیں حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مانگنا ولایت لائق نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ گرامی، یہ ولایت کا معاملہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا جو نمائندہ ہوگا اس کی شرائط بھی۔ بس ایک اور بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر اللہ دیکھ رہا علم میں ایسا ہو، کردار میں ایسا ہو، شجاعت میں ایسا ہو، پھر سخاوت میں، اللہ کے سارے خزانوں کا بانٹنے والا ہے۔ جس نے مشکل کشا بننا ہو تو پھر اتنا سخی ہونا چاہیے کہ حاتم الطائی بھی دیکھے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، کسی نے مولا امیر سے سوال کیا، یا علی، عربوں میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا حاتم الطائی، آج تک عرب میں، حتیٰ ایران، حتیٰ ہندوستان پاکستان میں مثال دینی ہوتی ہے لیکن بہت سخی ہے، تو کہتے ہیں حاتم الطائی۔ یا علی، اس نے ایک محل بنوایا تھا جس کے 40 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے عطا کرتا تھا، اور پھر کہتا تھا حلیہ بدل کے، لباس بدل، کہتا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر اس دروازے سے دوبارہ دیتا، پھر تیسرے چوتھے 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ کہ یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھے؟ آپ نے فرمایا، میں کہا مولا کیسے، آپ ایک مرتبہ عطا کرتے ہیں وہ 40 مرتبہ؟ کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں۔ دروازے سے اتنا عطا کرتا ہوں، دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ کمالات جب تک نہیں ہوں گے تو پھر نمائندہ پروردگار نہیں ہو سکتا۔ جو میں پیش کر رہا ہوں، میں نے ساری تمہید باندھی ہے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو چلیں گے۔ تو اب یہ آیات قرآن کریم، جیسے انی جاعلک للناس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، جناب آدم سے متعلق خلافت کی آیت۔ اب یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ یہاں اصول دے رہا ہے، آیت جناب موسیٰ سے متعلق ہے، بنی اسرائیل سے متعلق ہے، لیکن اللہ اصول دے رہا ہے۔ ہم جب امام بناتے ہیں، جب زمین کا وارث بناتے ہیں تو کن اصولوں پہ وارث بناتے ہیں؟ میری گفتگو
پہنچ رہی ہے؟ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ آیت تو جناب موسیٰ سے متعلق، آیت جناب ابراہیم سے متعلق، آیت جناب عیسیٰ سے متعلق، آیت جناب آدم سے متعلق. جتنی آیات ہیں یہ سب ہدایت کے لیے ہیں. اب یہاں اللہ نے اصول یہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین پہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جنہیں مظلوم قرار دیا گیا، جنہیں مظلوم بنا دیا گیا، تُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ائمہ جمع امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وارثین جمع وارث کی. اللہ کہتا ہے زمین کا امام بھی ہم انہیں بنائیں گے اور زمین کا وارث بھی ہم انہیں بنائیں گے. توجہ، جہاں وارث ہوتا ہے وہاں میراث ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کہا جہاں وارث ہوگا وہاں میراث ہوگی. توجہ، میری طرف توجہ. جہاں پہ وارث ہوگا، اللہ کہہ رہا وارث بنایا زمین کا، جہاں وارث ہوگا وہاں میراث. ایک سوال اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ اللہ کا شکر ہے سوال صحیح جواب دے دیا، تو میرے لیے مشکل بن جاتی ہے. اچھا گرامی، وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول. اللہ فرما رہا ہے ہم زمین کا اسے امام بھی بناتے ہیں اور اس کو زمین کا وارث بھی. پوری زمین جس کی میراث ہو، یعنی وہ پوری زمین سے افضل ہے، ساری زمین سے. تو کوئی ایسا تلاش کرو نا جس کی ولایت مانے بغیر گزارا نہ ہو. نہیں پہنچا سکا، نہیں میں آگے نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پہنچا سکا. اب امام صادق علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے. امام فرماتے ہیں، کتاب سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. یہ زمین میرے جد مولا علی کی ہے، زمین تراب علی ہے، ابو تراب. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کا جو بغض رکھتا ہے اس کا زمین پہ چلنا غصبی جگہ پہ ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں. اگر آپ کسی گھر چلے جاؤ کہ میرے گھر میں نماز نہ پڑھیے گا، آپ شیعہ، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. کوئی آدمی کہتے ہیں میرے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پڑھ بھی لے تو نماز قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. فقہ جعفری کا مسئلہ یہی ہے، غصبی جگہ پہ مسجد بھی نہیں بن سکتی. اگر کوئی غصبی جگہ پہ مسجد بنا لے تو نماز قبول نہیں. اور اگر کسی کی قبر غصبی جگہ ہو، زمین میراث، اہل بیت وارث. بھئی میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، تو بعد میں مسئلہ جو مطالب پیش کروں اسے قبول کر لیجیے گا. اللہ اصول دے رہا قرآن کریم میں، نجعلہم ائمۃ، ہم ایسوں کو امام بناتے ہیں، ہم ایسوں کو زمین کا وارث بناتے ہیں. وارث کون ہوگا کہ جو زمین خود گواہی دے گی، جہاں جہاں امام کے قدم آئیں گے مجھ میں یہ خزان ہے. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، جب انسان کے ہاتھ میں میراث آتی ہے نا تو میراث خود بتاتی ہے وارث یہ ہے. میں اشارے کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، قرآن بھی میراث ہے، وارث ہے اہل بیت. قرآن جب غاصب کے ہاتھوں میں آتا ہے تو حق چھپا لیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو حق کھول دیتا ہے. یہ قرآن ہے. بہت سے افراد سے لوگوں نے سوال کیے تھے نا، قرآن سے بتا دیجیے.
میں تو نام نہیں لوں گا کسی کا. کہ پوچھا کہ بھئی میں یہودی ہوں, مجھے قرآن سے جواب دیجیے, مجھے یہ 6 سوال ہیں, مجھے قرآن سے جواب چاہیے. انہوں نے کہا اچھا پہلا سوال کیا؟ مشکل تو دوسرا سوال. کہ پہلے کا جواب ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں. دوسرے کا کرتے کہ تم یہودیوں قرآن کو نہیں مانتے تو تم قرآن سے جواب کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تم بار بار کیوں کہتے قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ؟ تم یہودیوں نہیں مانتے. اس نے کہا میں یہودی ہوں, تو تو یہودی نہیں. قرآن سے جواب دیا. عزیزان گرامی, قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آئے گا تو حق بتائے گا. جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہر چیز کے وارث ہیں صاحب الزمان. یہ زمین میراث ہے. آج قرآن کے بہت سے الفاظ ہیں جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ تو سمجھ نہیں آئے. ایسا ہے یا نہیں؟ میں ایک لفظ پیش کر رہا ہوں, ایک آیت پیش کر رہا ہوں جو بعد میں سورہ ہود 11واں سورہ ہے. حضرت ہود ایک نبی تھے, ان کے نام پہ سورہ ہے. سورہ یونس 10واں سورہ, ہود, یوسف, یہ آگے پیچھے سب سورے ہیں. رعد, اس کے بعد پھر ابراہیم. سورہ ہود میں ایک آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جسے اللہ نے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر, لیکن ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں ریکارڈنگ جا رہی ہے, شاید لائیو جا رہا ہو, کہ کوئی مسلمان, میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان ہو کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھا دے بقیت اللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا. میرا چیلنج یہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی امام دکھا دو جن کا لقب ہو بقیت اللہ سوائے امام زمانہ کے. میرا چیلنج ہے کہ کسی نبی علیہ السلام, کسی امام علیہ السلام کا لقب بقیت اللہ نہیں ہے سوائے امام زمانہ کے. مسلمانوں سے کہو یہ بتاؤ قرآن میں لکھا ہے بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا, کون ہے؟ کہ اللہ ہی بہتر جانتا. بھئی آپ کو پاکستانی بیٹھا, میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گا, نہ مفتی صاحب کا نام لوں گا. بھئی اگر سوال کر لیا جائے, وہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, بہت سے الفاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. جب سمجھ میں نہیں آتے تو ایسوں سے پوچھ لو جنہیں سمجھ آ رہے. قرآن کہہ رہا بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا, تو کون ہے جسے باقی رکھا؟ تمہیں نہ ملے تو ہم سے پوچھ لو. خدا کی قسم روایات سرور کائنات سے آئے محل بیت سے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب ہمارے مہروے لال ظہور فرمائیں گے تو ایک مرتبہ پوری دنیا کو اس آیت کی تلاوت سے ظہور کے بعد مخاطب کریں بقیت اللہ خیر لکم. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام نے فرمایا کیا ہے, رسول خدا نے فرمایا, ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو اس آیت کی تلاوت فرمائے بقیت اللہ خیر. اللہ کو جس نے, اللہ نے جس کو باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے ان کنتم مؤمنین. لیکن اگر تم منافق یا کافر ہو تو یاد رکھنا وہ ذوالفقار کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کنتم مؤمنین. لیکن ہمیں بھی ایک امام کی ظہور سے متعلق پوچھا کسی نے چھٹے امام سے کہ مولا سب سے پہلے آپ کہتے ہیں 313 ان کے انصار ہوں گے, اصحاب کہف واپس آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت ادریس آسمان سے واپس آئیں گے, حضرت خضر, حضرت اتنے ہوں گے, بتائیے. رجعت میں حضرت عباس علیہ السلام آئیں گے, حضرت علی علیہ السلام. سوال کیا کہ مولا جب آپ کے 12ویں لال, جب 12ویں امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بتائیے سب سے پہلے ان کی بیعت کون کرے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کہ مولا بتائیے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب امام روز عاشور ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, عصر کا وقت ہوگا, جب ظہور فرمائیں گے تو ایک مرتبہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا, اے جبرائیل مہدی موعود کا ظہور ہو گیا, اعلان کر دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے ایک پر,
خانہ کعبہ پہ رکھیں گے، دوسرا بیت المقدس پہ، اور بلند آواز سے کہیں گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ بھی آیت پڑھیں گے، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، اور باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کریں گے، پھر کہیں گے اے مہدی موعود ہاتھ بڑھائیے، آپ کی سب سے پہلے بیعت جبرائیل کرے گا۔ اب سوچئے مقام و عظمت صاحب الزمان، جن کی بیعت کے لیے سب سے پہلے اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اے میرے جبرائیل، سارے انبیاء کو پیغام پہنچائے۔ سارے انبیاء کہتے رہے کہ زمین پہ عدل و انصاف قائم ہوگا، جس نے قائم کرنا ہے وہ آگے ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، میں بھی پڑھوں اجازت ہے؟ لیکن امی یہ آیات اتنی خوبصورت ہیں جو 12ویں امام سے، میں نے بھی 4 5 7 جتنی بھی مجھے یاد نہیں کتنی آیات کی تلاوت کی۔ لیکن امی بہت سے ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پہ تمہارے امام کا تذکرہ ہے، یہ کوئی ثبوت ہے؟ میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، میں نے چند آیات پڑھی ہیں ابھی، یہ سب 12ویں امام سنا۔ ایک آیت سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھوں، صرف یہ چند آیات 8 10 12 14 آیات جو میں پڑھوں گا صرف یہ نہیں، ہر وہ آیت قرآن کریم کی جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے۔ دیکھیں آپ خواب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا، اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی، انگریزی میں کہتے ہیں اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ دیکھیں نا وہ عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا بادشاہ مصر نے کہ بھئی سانپ گائے سانپ کو کھا رہی، کیا مطلب؟ یہ تو خواب ہے، تعبیر ہوگی۔ توجہ، اس نے کہا کہ کوئی بلاؤ جو اس خواب کی تعبیر دے سکے، تو جو اس کے دربار میں تو اس نے کہا زندان میں ایک صدیق تھا، کہا کہ بلاؤ اسے، وہ مجھے خواب کی تعبیر دے۔ کہ ابھی تو زندان بند ہو گیا، کہ مجھے ابھی تعبیر چاہیے، ابھی رات کے اس پہر میں۔ توجہ، کہ قاہرہ سے باہر مصر کے کسی بستی کے اندر زندان ہے، کہ ابھی لے کے آؤ۔ معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام مجمع البیان کے اندر، اسی رات جناب یوسف نے رو کے کہا تھا پروردگارا اتنے برس زندان میں رہ لیا، اب مجھ سے زندان برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے۔ کہ کتنی انگلیاں؟ کا 5۔ یہ انگلیوں میں کتنی پورے ہیں؟ کا 14۔ نہیں ہے مجمع، انگلیوں میں 4 4 4 3 پورے 4 دیا 12، انگوٹھے میں 2 14۔ کا جبرائیل، جب جناب جبرائیل علیہ السلام کا انہی 5 12 14 کا واسطہ دو، آج ہی رات زندان سے نکلو گے۔ جناب یوسف نے کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ 14 کا واسطہ دیا۔ پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کو بنانے والا، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے یعنی احسان کرنے والا، تجھے حسن کا واسطہ، یا قدیم الاحسان تجھے حسین کا واسطہ، اے معبود و مسجود تجھے عابد و سجاد کا واسطہ، اے علیم و خبیر تجھے باقر العلوم کا واسطہ، اے اصدق القائلین تجھے جعفر صادق کا واسطہ۔ پروردگارہ غیظ و غضب پہ تجھے قابو ہے، تو نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ۔ ذات کا مرکز تیری ذات ہے، تجھے علی بن موسیٰ رضا کا واسطہ۔ تقویٰ تو عطا کرتا ہے، تجھے محمد تقی کا واسطہ۔ نقاوت پاکیزگیاں تیری ہیں، تجھے علی نقی کا واسطہ۔ حیبت تیری ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ۔ تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ وعدہ کر رہا آج ہی رات چھوٹ جائے۔ جناب یوسف نے کہا اللہ ہی مصلحت جانتا ہے، دروغہ زندان تو جا چکا، وہ شہر چلا گیا، میں بستی میں ہوں، آج رات کہاں چھوٹوں گا۔ لیکن اللہ نے کہا ہے وہاں پہ اللہ نے خواب دکھایا بادشاہ کو، اس نے کہا مجھے ابھی تعبیر چاہیے، کہ صبح کا انتظار کر لے، کہ صبح کس نے دیکھی، مجھے ابھی لے کے آقا ایک سچی بشارت، سچی تعبیر دینے والا آیا۔ آنے کے بعد آوازی یوسف ایھا الصدیق،
کیا یوسف صدیق آئیے تعبیر دیجئے. خواب کی تعبیر جناب یوسف نے بتائی. بادشاہ نے کہا جو اس نے کہا ہے وہی صحیح ہے کہ 7 برس ہوں گے. قحط اب آپ کے ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی تعبیر ہوتی ہے, تعبیر. توجہ, قرآن کی صرف یہ 12-14 آیات نہیں جو میں تلاوت کروں, بلکہ تمام وہ آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہیں, جن کی تعبیر سامنے نہیں آئی, وہ تمام آیات دلیل وجود مقدس صاحب الزمان پہ. دے رہا ہوں عزیزان گرامی, یہ تمام آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر, جن کی تفسیر سامنے نہیں آئی, وہ تمام آیات دلیل ہیں وجود مقدس امام زمان. ایک دو آیات کی جلیل تلاوت کریں. سورہ قدر سب سے آسان. اگر کوئی بچہ پوچھے کہ ایک آیت بتا دیجئے, میں ساری آیات یاد نہیں کر سکتا, تو کہیں سورہ قدر تو یاد ہے. سورہ قدر کی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. توجہ, کسی قاری نے بھی اسے تنزل الملائکہ نہیں پڑھا, لام پہ زبر نہیں پڑھا, سب نے لام پہ پیش پڑھا, ضمہ پڑھا ہے, فتحہ نہیں پڑھا. یعنی سب نے اسے مضارع کا صیغہ پڑھا ہے, ماضی کا صیغہ نہیں پڑھا. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے چیلنج دے کے بڑی ذمہ داری سے پڑھ لو. چاہے 7 قاریوں کی تلاوت دیکھ لو, چاہے 14 کی تلاوت دیکھو, سب نے پڑھا ہے تنزل الملائکہ. تنزلہ کسی نے نہیں پڑھا. تنزلہ یعنی ماضی کا صیغہ. ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے, ماضی کی پاسٹ ٹینس. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. اسے غور سے سن لیجیے گا, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, میرے الفاظ کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اگر تنزلہ ہوتا یعنی ماضی کا صیغہ, تو مفہوم یہ نکلتا ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے فیہا شب قدر میں ہر امر لے کے. لیکن ترجمہ سب نے یہی کیا. توجہ سے سنیے گا, آج رات جا کے دیکھ لیجیے گا, شیعہ سنی سارے ترجمے میں تنزل الملائکہ یعنی تنزل مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ, چلے میں انگریزی میں ترجمہ کر دیتا ہوں, present continuous. اب تو پہنچ گئے ہوں گے. present continuous ہے, یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے لیلۃ القدر کی طرف, شب قدر کی طرف. ہر امر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے. سرور کائنات کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے. سرور کائنات کے بعد مولا امیر پہ نازل ہوتے. کوئی اور تو کوئی لائق خان ہے, آپ تو پریشان کر رہے ہیں مجھے. جناب سرور کائنات کے بعد مولا کائنات پہ نازل ہوتے. مولا کائنات کے بعد مولا حسن پہ, مولا حسن کے بعد مولا حسین پہ, مولا حسین کے بعد مولا سجاد پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو آج کس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہر امر لے کے, ہر امر لے کے, ہر کمانڈ لے کے, ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. اس سال میں کون کون مر جائے گا, کون کون بچہ پیدا ہوگا, کس کا کتنا رزق ہے, یہ ساری چیزیں امر ہیں. اور سارے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں ہر امر لے کے. تو مانو نہ کوئی اولی الامر ہے. مسلمانوں کا ترجمہ سن لیجیے. کہتے ہیں اولی الامر جو بھی حکومت میں آ جائے. یہی ترجمہ کیا یا نہیں کیا پتہ نہیں, لوگ ہیں یا نہیں بھئی, یہی ترجمہ کیا. اولی الامر یعنی جو حکومت میں آ جائے. تو جتنے بھی حکومت میں ان پہ فرشتے نازل ہو رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قرآن ہے. ایسا کوئی ترجمہ نہ کرنا کہ بچے قرآن کے منکر ہو جائیں. کہ بھائیوں نے ایسے ایسے ترجمہ کر دیا. کردار ایسے ایسے, حکمرانوں کے کردار ایسے ہیں کہ جن پہ ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا پوری زندگی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میرے جملے سخت تو نہیں ہیں, سخت آزاری تو نہیں کر رہے ہیں. کوئی ایسے حکمران ہیں جن پہ ملائکہ نازل ہو, تو ایسے کوئی افراد تلاش کرو نا کہ تنزل الملائکۃ والروح صادق آئے.
وسلم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا آپ نے کہا 3 شبوں میں اعمال کرو، بھائی ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے چند دنوں میں، یہ پڑھو مولا آپ کہتے ہیں 3 شبوں میں اعمال کرو، 19ویں 21ویں 23ویں اعمال. پھر آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں بھائی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے. مولا کیا آپ نہیں جانتے ان 3 راتوں میں سے ایک شب قدر کون سی ہے؟ مولا نے کہا اگر ہم ہی نہیں جانتے تو پھر کون جانتا؟ کہا پھر مولا ہمیں کیوں نہیں بتا دیتے کون سی راتیں ہم 3 راتوں میں اعمال ہی نہ کریں؟ مولا نے کہا اسی لیے تو بتاتے نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تاکہ تم 2 اور راتوں کی اعمال سے محروم نہ رہو. 3 راتوں میں اعمال کرو. فیضان کرام میں تینوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن مولا نے فرمایا ایک شب قدر. فیضان کرام اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو امام کی خدمت میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. میں جلدی 1-2 آیات کی اور تلاوت کروں گا. سورہ دخان، شب قدر کی نا 3 سوروں کی تلاوت مستحب ہے، سورہ دخان، سورہ روم اور سورہ عنکبوت. ذہنوں میں ہے؟ تو سورہ دخان کی قاعدہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر تقسیم ہوتا، رزق تقسیم ہوتا. اور کسے بتا رہا ہے اللہ؟ اولی الامر کو، امیر المؤمنین کو. پھر ان کے بعد مولا حسن کو توجہ، جو میرے بھائی پہنچ گئے ان پہ سلام. کسے کتنا عطا کرنا ہے توجہ. ایک آیت اور، وہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب یہ لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. کس کی روح آئے گی، کس کی روح جائے گی، یہ سارا علم امام کے پاس ہے. اگر بتا دیں تو اس سال چلا جائے گا تو انہیں پتا ہے نا، کیونکہ وہ ان کے خادم ہیں. یہ ملائکہ جس کی خدمت میں ہے. دیکھیے میرے جملے جانے گرامی، یہ تمام ملائکہ کن کی خدمت میں آتے ہیں، وہی اولی الامر ہیں، وہی امام ہیں. جانے گرامی بھی سارے کے سارے ان کی خدمت میں ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اتنی آیات. ایک اور آیت سن لیجیے، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء 21واں سورہ، آیت نمبر 105. بسم اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. توریت پہلے آئی تھی جناب موسیٰ کی خدمت، اور جناب داؤد کے لیے آئی زبور. اور یہ آیت ہے قرآن کی. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی دیر. اللہ فرما رہا ہے میں نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا اور یہ قرآن میں ہے. یعنی اللہ نے ساری آسمانی کتابوں میں یہ پیغام لکھا. کوئی اہم بات ہے نا جو اللہ نے ہر جگہ لکھی ہے، جو ہر جگہ پہ یہ بات موجود ہے. کیا بات ہے جو اللہ ہر جگہ پہ فرما رہا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے بنیں گے. یہ لوگ پہنچ گئے. دوبارہ وارث ہمارے صالحین بندے بنیں گے. توجہ، نیک بندے. کوئی سوال کر سکتا ہے آپ نے ساری زمین کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ الارض، ارض الف ر ضاد، ارض یعنی زمین. الارض ساری زمین. چیلنج کے کہہ رہا ہوں، الارض یہاں پہ ساری زمین ہے. الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو پہنچ گئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو آپ مسلمانوں سے پوچھے تم نے تمام تعریفیں کہاں سے ترجمہ لیا؟ کل الحمد تو آیا ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ آیا الحمد للہ، تمام تعریفیں. شیعہ سنی سب نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ ال آیا. ان الارض ساری زمین کے وارث. میرا چیلنج دوبارہ، دوسرا چیلنج، حضرت آدم سے لے کے آج تک ساری زمین پہ کبھی بھی معصوم نمائندے کی حکومت نہیں ہوئی، نہ کسی نبی کی نہ کسی امام کی. پوری زمین، میں بات نہیں حکومت کی بات نہیں کر رہا،
میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. باطنی لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہی کی ولایت ہے. میں باطنی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ظاہری حکومت. توجہ, میرا چیلنج ہے, آج تک پوری زمین پہ کسی نبی یا امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی تک زندہ تعبیر ہے. اس آیت کی تفسیر امام زمانہ آیت قرآن, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہماری ساری زمین کے ہمارے نیک بندے ہوں. چلے میں اب جو اگر کیونکہ دنیا میں جا رہا ہے, آپ حضرات تو پہنچ گئے ہوں گے, لیکن اگر نہیں پہنچے تو ان جملوں سے پہنچا دوں. عبادی صالحون, تو اب صالحون صالحین یہ مختلف حالتوں میں بدل جاتا ہے. حالت رفع میں صالحون, حالت نصب و جر میں صالحین. توجہ ہے, نماز یاد ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پہ سلام کیا, اس کے فوراً بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کہہ رہے صالحین بندے وارث بنیں گے جن پہ نماز میں سلام ہے, نبی کے فوراً بعد سلام. گرامی, یہ وہ ہستیاں جن پہ نماز میں سلام علی عباد اللہ الصالحین. یہاں پہ کہہ رہا ہے یرث عبادی الصالحون, اللہ فرما رہا ہے میری ساری زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. گنہگار رہے ہیں پوری زمین پہ قابل, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کی بھی باری آئے. یہی وعدہ ہے اللہ کا بارہ امام سے متعلق. وقت تمام ہو گیا, اگر 2-4 منٹ اگر میلاد سے متعلق پڑھ دیں. گرامی, اب امام علیہ السلام 15 شعبان, نیمہ شعبان تھی, شب جمعہ تھی. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی حضرت حکیمہ خاتون سے فرمایا, پھپھی اماں آج رات میرے گھر پہ رک جائیں. حضرت حکیمہ خاتون بہت بزرگ تھیں, کہ بیٹا اعمال کی وجہ سے فرما رہے, کہ پھپھی اماں اعمال اپنی جگہ پہ, آج رات 12ویں کی آمد. سلامت رہے, میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں, جو فضائل میں بھی جس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا, یہ عقیدت و ولایت کی علامت ہوتی ہے. بس ایک جملہ بس کہنا تھا. حضرت حکیمہ خاتون نے فوراً فرمایا امام کی خدمت میں, بیٹا آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. کہا پھپھی اماں, نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا, فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. توجہ, کہ دونوں کا حمل چھپا ہوا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. کہا تو بیٹا کس حجرے میں جاؤں؟ کا نرجس خاتون کے. توجہ سے میرے جملے کو سنیے گا, کوئی جملے کو ضائع نہ کریں. میں تمام کر رہا ہوں, میرا گلا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں حضرت نرجس خاتون کے حجرے میں آ گئی, دیکھتی ہوں حضرت نرجس خاتون وضو کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. مجمع نہیں ہے, وضو بجا لا کے حضرت نرجس خاتون قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, تسبیحات پڑھ رہی ہیں. توجہ, وضو عبادت سے پہلے کیا جاتا, ولادت سے پہلے نہیں. حضرت حکیمہ خاتون کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت نرجس خاتون باوضو ہے اور تلاوت کر رہی ہیں, اعمال کر رہی ہیں, تسبیحات پڑھ رہی ہیں. کہ جب آدھی رات گزر گئی نا, میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہے, آج رات ولادت نظر نہیں آتی. توجہ, آپ نے دیکھا جب ولادت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آئمہ کی بھی ماں کو تکلیف ہو تو مشکل کشا کیسے. جاری رکھوں ابھی, اب تمام ہو گیا. اگر اب آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ ختم کر دوں گا. حضرت نرجس یعنی خاتون اعمال بجا لا رہی ہیں, عبادت کر رہی ہیں. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب تہجد کا وقت آیا نا, آدھی رات گزر گئی, تو میں نے اپنے ہی سے کہا کہ آج رات ولادت نہیں معلوم. تو کہا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صحن میں عبادت کر رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے قبر مطہر کے ساتھ. کا صحن سے امام کی آواز ہے, کا پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے گا, آج ہی رات وعدہ پورا ہو. حضرت حکیم
حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں فوراً اٹھی، تجدید وضو کے لیے گئی، وضو کر کے جب میں حجرے میں واپس آیا تو لگتا تھا پورا حجرہ منور، لگتا تھا چاند میرے حجرے میں اتر آیا۔ بھئی میں آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ پورا حجرہ منور ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ سر پہ سجود ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، تفصیل کا وقت نہیں کہ میں آگے بڑھی، پاک و پاکیزہ، لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تو میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، امام کی عظمت کے احترام میں کہ تمام آلائشوں سے پاک، جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آلائشوں سے پاک، پاک و پاکیزہ۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا نور کا ٹکڑا میں نے ہاتھوں میں لیا، بچے نے کہا پھوپھی اماں آپ پہ سلام۔ یہ پہلے ہی دن امام کیوں بول رہے تھے؟ نہیں ہے مجمع، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو نماز پڑھا دی ہے، جو ہفتے کے عیسیٰ بولے تھے، جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے وہ پہلے دے۔ ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے آغوش میں لیا، 11ویں امام کی آواز ہے کہ پھوپھی اماں میرے فرزند کو میری آغوش میں دے۔ میں اسی میں تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے 12ویں امام کو آغوش میں لیا، 11ویں امام کی آغوش میں دیا، 11ویں امام نے کہا سلام میرے فرزند آپ پہ، 12ویں امام نے آواز دی سلام میرے جد رسول خدا پہ، سلام میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام میری دادی فاطمہ الزہرا پہ، سلام میرے اجداد حسن و حسین پہ۔ حضرت حکیمہ خاتون نے ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا، پھر کہا سلام میرے بابا آپ پہ۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے یہ جو آج حرم ہے نا، سامرہ میں یہ گھر تھا، اب تو ایکسٹینشن ہو گئی ہے، وہ جو جہاں پہ روضہ ہے، جہاں قبر مطہر ہے، ذریعہ مقدس ہے نا، وہ پورا احاطہ وہ صحن تھا۔ فرماتی ہیں کہ وہ پورا صحن ایک مرتبہ نور کے پرندوں سے بھر گیا، پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، نور کے پرندوں سے بھر گیا۔ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے مجھ پہ ایک روب طاری ہوا، میں پیچھے ہٹی، میں حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف سے دیکھتی ہوں نور کے پرندے زمین پہ اتر رہے ہیں، ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا ہے، بار بار اترتا ہے، 12ویں کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ 11ویں امام نے میری طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، یہ ملائکہ ہے، تنزل الملائکہ۔ ملائکہ ہے، اللہ کے پیغامات 12ویں کی خدمت میں لائے۔ آخری جملے سن لیجئے، جیتے رہے جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں۔ کہ پھوپھی اماں یہ جو دیوار پہ بار بار اٹھ کے آ کے کان میں کہتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام، ان ملائکہ کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ملے۔ یہ امام کا مقام، میں اسی پہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا ایک جملہ۔ ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی نے اعتراض کیا، وہ کہتے تمہارے امام نہیں، کیوں نہیں؟ وہ کہتے 400 سے زیادہ سپاہی تمہارے امام کو تلاش کرنے گئے اور انہیں امام نہیں ملے، جب نہیں ملے اس کا مطلب ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، اب آپ کہیں گے 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد فلسفہ شروع کرنے میں۔ لیکن فلسفے کا قانون یہ ہے، آپ لوگ اس کو یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ سب پڑھے لکھے قابل مجمع بیٹھا، فلسفے اور منطق کا قانون یہ ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، لیکن قانون ہے فلسفے کا، منطق کا قانون ہے کہ نہ ملنا مثال کے طور پہ میری یہ انگوٹھی کھو جاتی ہے آپ کسی ممبر کا، میں تلاش کرتا ہوں نہیں ملتی، تو یہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں، لوگ پہنچ رہے نہیں۔ عابدان گرامی آئیے میں وہ واقعہ جلدی سے پڑھ دوں کہ انہوں نے تلاش کیوں کیا۔ یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے،
محبت سے سن لیا آپ نے. اب کیا کیا انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ فرعون کو ایک نجومی نے کہا تھا میں نے حساب لگایا ہے یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیرا تخت الٹ دے گا. اس نے کہا پھر حساب لگا لیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے حساب پورا لگایا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کا تخت الٹ دے گا غارت کر دے گا حکومت ڈبو دے گا. اس نے کہا پھر میں بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی میں تمہارا خدا ہوں. توجہ بھئی اگر تو خدا ہے تو نجومی پہ ایمان کیوں لے آیا؟ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایمان نہیں لایا تھا تو 20,000 بچے کیوں مار دی؟ ہے نا تاریخ میں ہے امام صادق کی روایت بھی 20,000 میں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا نہیں ہونے دوں. بچے مارتا رہا. پھر اللہ نے کہا مجھے بھی ضد ہے موسیٰ آئے گا تیرے ہی محل میں پروان چڑھو. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. اب ویسے ہی نمرود کو بتایا تھا کہ ایک جوان آئے گا. یہاں تو کہا بچہ وہاں ہے فتح. فتح کہتے ہیں جوان کو. لا فتح پہنچ رہے ان پہ سلام. قرآن کریم کی آیت ہے جب نمرود نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑ دی کہا فتح یقال له ابراہیم. ایک جوان ہے نام ابراہیم. توجہ وہ کہتے ہیں جب سارے چلے گئے تھے نا شہر سے باہر تو جناب ابراہیم نے آنکھ بچا کے سارے بت توڑ دی. خلیل خدا جانتے تھے اکیلا اتنی فوج سے کہاں لڑوں گا. نہیں ہے مجمع. اسی لیے پیغمبر نے کہا لا فتح. سارے مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بتوں کو توڑنے کے لیے کسی علی کا جگر چاہیے. یقین ماننے سمیٹنا چاہ رہا مجھ سے سمجھ نہیں رہا موضوع. ایسا نہیں کہ اب کیا کیا فرعون کہتا تھا میں بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں. ویسے بنی عباس کیا کہتے تھے پیغمبر نے فرمایا 12 میرے 12 جانشین ہوں گے. صحیح بخاری میں بھی ہے نا صحیح بخاری میں بھی ہے نا 12 رجل 12 مرد جب تک حکومت نہ کر لیں. کتنے 12 مرد. یہ مرد سمجھانے کے لیے خیبر جانا پڑے گا. رجلا کرار غیر فرار. کل میں اس کو دوں گا جو مرد ہو. تو ایسا نہیں کہ صحیح بخاری میں ہے 12 رجل 12 مرد. اب تو پہنچ گئے ہوں گے. پہلا مرد میں نے دکھا دیا. یار آپ تلاش کر لیں. اب یہ تو پہنچنا ہے. یقین میں نے گلا ساتھ نہیں دے رہا. گرامی اب وہ بنی عباس دیکھیں وعدے کرنا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے نہیں پتا ہوتا. وہ جو ظالم ہوتا ہے نا اسے خود پتا ہوتا ہے نہیں پہنچا سکتا. یہ جو کرمنل ہوتا ہے نا اردو کا محاورہ چور کی داڑھی میں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پیغمبر فرما گئے تھے سارے ظالموں کے تخت الٹ دیں گے. اب ظالموں کو خود پتا تھا ہم ہی تو ہیں. اور جو غاصبوں کو چوروں کو پتا ہوتا ہے. میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا ساتھ دے دیجیے گا. اب بنی عباس نے کیا شروع کیا انہوں نے کہا جلدی زہر دے دو. 25 برس کے تھے صرف امام حمزہ علیہ السلام کا زہر دے دو. کیوں؟ تاکہ 10ویں امام نہ آئے. 10ویں امام نے کہا ان کو بھی زہر دے دو. 41 برس کے تھے ان کے یہاں. اس کے بعد 11ویں امام 28 برس کے تھے. کیا کر رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہو. باپ ہی کے بعد پھر بیٹا ہی امام بنے. میں مکمل کر رہا ہوں آخری جملہ سن لیجیے. شاید اب آپ لوگ تھک گئے بہت زیادہ. پڑھ دیا
پتہ نہیں گرامی بنی عباس کیا کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ 9 ہیں تو اس کے بعد 10ویں, پھر 10ویں کے بعد 11 کے 12ویں نے آ کے ہمیں سب کو مارنا. توجہ, یہاں تک کہ بعض بنی عباس نے نا اپنے بیٹوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیا. ہاں, اور وہ کہتے ہیں دیکھو پیغمبر نے کہا تھا خلیفہ ہوگا, امام ہوگا, میں ہوں, میرے بیٹے کا نام مہدی ہے, وہ یہی ہوگا. لوگ دھوکہ کھانے لگے. اب 8ویں امام وہاں پہ 6 امام جیسے وہ کہتے ہیں مہدی, اپنے بیٹے کو آواز دیتا تو 8ویں امام کھڑے ہو جاتے, سر پہ ہاتھ رکھتے, کہتے ہیں عجل اللہ فرج, اللہ اسے جلد بھیجے. یعنی یہ جو پھر رہا ہے نا آگے پیچھے, یہ نہیں ہے. امام سمجھانا یہ چاہ رہے تھے, یہ جو عباسی مہدی ہے, مہدی عباسی, یہ کبھی محلے سے پٹ کے آتا ہے, کبھی بھائیوں سے کشتی ہار جاتا ہے, کبھی باپ کی ڈانٹ کھاتا, کبھی ماں سے گالیاں. اور جس مہدی کے ہم ماننے والے ہیں اس کا معصوم دادا تعظیم میں کھڑا ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے لوگوں کو گمراہ کریں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا سارے امام کا جو گھر ہے نا اس پہ چاروں طرف جاسوس بٹھا دو. جاسوس سمجھتے ہیں پاکستانیوں سے بہتر پہنچ. اب انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ فوجی چھاونی بنائی. فوجی چھاونی بھی سمجھتے ہو, انہوں نے کہا کہ بھی آرمی بیرکس بنا لیا جائے. کہاں؟ سامرہ میں. فوج کیوں؟ جیسے بار آئے گا اس نے ہمیں مارنا, تو فوج پہلے ہی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا آرمی بنا لی جائے, فوجی چھاونی بنائی جائے, سامرہ میں فوج ہوگی, جیسی بارواں قیام کرے گا ہم مار دیں گے. ابھی ایک سعودی شہزادے نے کہا تھا ہم شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے نہیں آنے دیں گے. اسے کوئی بتانے والا نہیں تھا, تیرے بڑے جب وہ نہیں روک سکے تو کس کھیت کی مولی. گرامی اس نے کہا میں شیعوں کے 12ویں امام کو مکے سے نہیں آنے دوں گا, ظہور نہیں کرنے دوں گا. اگلے سال کرونا آ گیا. کرونا روک نہیں سکتے. میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے جوش دلائے چلے جا رہے ہیں. میں گرامی جملوں کو مکمل کر رہا ہوں. کیا کیا انہوں نے, بنی عباس نے کہا کہ امام کے گھر پہ پہرے بٹھا دو, چاروں طرف جاسوس. آرمی تیار ہے. جاسوسوں نے کہا ہمارا کام کیا ہے, کہ بس ایک خبر کر دینا, کسی بچے کے رونے کی آواز آئے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس گھر میں بچے روتے ہوئے نہیں آئے. گھر کے چاروں طرف جاسوس پھر رہے ہیں. دن بعد ایک جاسوس نے کہا بادشاہ سلام, خلیفہ ہے باقی. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. 400-500 جاسوس مسلسل پھرتے رہتے ہیں, رونے کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے, نہ بچہ کو کھیلتا نظر آ رہا ہے. کیوں نہیں کچھ خواتین آپ جاسوس ہائر کر لیتے, جو گھروں میں جا کے دیکھیے اگر کوئی حاملہ ہو, کوئی بچہ کھیل رہا ہو, وہ کسی کو کھلا رہی ہو. اب پتہ چلا بعض اوقات خواتین بھی جاسوس کے طور پہ گھروں میں بھیجی جاتی ہیں. خواتین کی آنے لگی, ہم نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. بادشاہ بہت مطمئن, کبھی زہر دے دو. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی, میں مکمل کر رہا ہوں. تو ان کا بھی زہر دلوا دو. یہ بھی 28 برس کے ہیں, ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے, کوئی بچہ کسی نے روتا نہیں دیکھا, کھیلتے نہیں دیکھا. انہیں پتہ ہی نہیں کھیلنے والے اور ابھی تو زاہد اور. تو اس نے فوراً کا زہر دلوا دیا. کیا ہوا, سارے جاسوس آ گئے, جتنے مومنین تھے اس سے زیادہ جاسوس. فوج بھی منتظر تھی آرڈر میں. بادشاہ نے کہا سب صحیح ہو گیا, ہاں ہم نے زہر دے دیا تھا, مارے کہ ہاں مارے. دفنا دیا, ہاں گھر میں دفنا دیا, سب ہو گیا, ہاں. جنازہ کس نے پڑھایا, کہا پتہ نہیں. جملوں پہ غور کیجیے. خلیفہ بنی عباس نے پوچھا بھائی جنازہ کس نے پڑھایا, 11 نے کہا پتہ نہیں.
کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر. کہ پتہ نہیں کبھی کہ جو اتنے جاسوس ہم نے پال رکھے ہیں یہ کس مرض کی دوا ہے؟ تم لوگ جنازے میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا رپورٹنگ کرنے؟ کبھی کیا کوئی یہی تو رپورٹ لائیں کہ بھئی جنازہ ہو گیا. کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کے بھائی جعفر نے نہیں جنازہ پڑھا. جعفر کا کہا نہیں، وہ جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے، اتنے میں ایک 5-6 برس کا بچہ گھر سے باہر آیا. پھر بچے نے ایک مرتبہ اپنے چچا کی ابا کو پکڑا، کہا چچا جان انا حق، میرا حق زیادہ بنتا کہ جنازہ پڑھاؤ، آپ ہٹ جائیے. پھر جعفر پیچھے ہٹے، بچے کو آگے کھڑا کر دیا. کب بچے نے جنازہ پڑھایا؟ کہاں. کب بچہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ کہ جب چہرہ دیکھو تو لگتا تھا سورج چاند ستارے اس پہ. توجہ. کہ بچے کا لباس کیسا تھا؟ کہ امامہ پہن رکھا تھا، ابا تھی. کا لباس میں کیسا لگ رہا تھا؟ کہ لگتا تھا کہ اسی کے لیے سب بنا ہے. توجہ سے سنیے گا. کہ بچہ 5-6 برس کا تھا تو جنازہ پڑھانے میں غلطیاں نہیں کی، کہ لگتا تھا غلطیاں اس سے بہت دور. توجہ. کہ بچے نے جنازہ پڑھایا تو نماز کیسی تھی؟ بچے کی تلاوت کیسی تھی؟ نماز کیسی تھی؟ کہ لگتا تھا نماز بنی ہی اس کے لیے. توجہ. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ بچے نے جنازہ پڑھایا، کہا کہ تابوت میرے ساتھ لے چلو میرے بابا. کہ بابا کہا. کہ بچہ گیا، کہا کہ اسی گھر میں واپس. کہ اور تم لوگ دیکھتے رہے. کبھی ہمیں حکم یہی تھا کہ صرف مخبری کرنی تھی، گرفتاری کا تو حکم ہی نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ ساری فوج سے کہو گھر کو چاروں طرف سے گھیر لے. توجہ اسی پہ تمام کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں تمام کر رہا ہوں، اس جملے پہ تمام ہے. کہ چاروں طرف سے گھر کو گھیر لو. کہ فوج نے گھر گھیر لیا. کہ اب حکم کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر جاؤ، سپاہیوں سے کہو بچے کو تلاش کریں. اب بھائی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے امام نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں 400 سپاہی گھر میں گئے، انہوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا، تمہارے امام نہیں ملے، اس کے بعد تمہارے امام نہیں. توجہ. یہ تلاش کرنا بتا رہا کوئی ہے. اجازت گرامی میں اسی پہ مکمل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 400 سپاہی اندر گئے، ایک سپاہی نے صرف دیکھا ایک بچہ سرداب میں گیا. سرداب مبارک اس نے کہا بھئی یہاں پہ بچہ گیا، میں نے جا کے دیکھا. سارے سرداب کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. کچھ سپاہی اندر گئے، واپس آیا، کہا کوئی نہیں ہے. بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہو، کوئی نہیں. کہا مطمئن ہونا. توجہ. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی یہیں سے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے. توجہ. اب یہاں پہ سارے بادشاہ اور اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ملا. توجہ. اب اللہ کے رسول کا وعدہ تھا میرے آخری لال کی 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. غیبت کبریٰ کے بعد وہ ظہور کرے گا، ساری دنیا کے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. مدن گرامی اب یہاں پوری ایک بحث ہے کہ امام کی غیبت اتنی طویل کیوں ہے. اس کا وقت نہیں ہے، زندگی ملی موقع رہا تو کسی اور مقام پہ. لیکن عزیزان گرامی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ امامکم منکم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو مکے سے ظہور کریں گے. امام ہے زمین پہ، حضرت عیسیٰ ہے آسمان پہ. امام کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. ہیں بھی عیسائیوں کے پیشوا، میڈیا بھی عیسائیوں کا ہے. کوئی امام زمانہ کو کوریج نہیں دے گا، حضرت عیسیٰ کو سب کوریج دیں گے. جیسے سارا میڈیا حضرت عیسیٰ کو دکھا رہا ہوگا، آئیں گے بھی آسمان سے. توجہ. ایک دن امام زمانہ اعلان کریں گے میں عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کے لیے جا رہا. حضرت عیسیٰ استقبال کریں گے. سارے عیسائی یہودی سب کے سب کہیں گے مسلمانوں کا پیشوا عیسائیوں کے پیشوا کے دیدار کے لیے آ رہا. حضرت عیسیٰ گھر سے باہر آئیں گے، استقبال کریں گے. سارا میڈیا عیسیٰ ابن مریم کو کور کرے گا علیہ السلام کو. توجہ. جب 12ویں امام آئیں گے اب سب 12ویں امام کو بھی دکھائیں گے. دونوں کی گفتگو ہوگی، اتنے میں ظہر کا وقت ہو جائے گا. مہدی علیہ السلام فرمائیں گے اے عیسیٰ نماز پڑھائیے، نماز کا وقت ہو گیا. تو اب ساری کتابوں میں ہے، حتیٰ صحیح بخاری میں وہ امامکم منکم، پیغمبر سے پوچھا صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم، کہا یا رسول اللہ جب عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں جمع ہو جائیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ آپ، جب حضرت امام مہدی کہیں گے نا کہ آپ نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے
محمد مصطفیٰ کے بار میں جانشین کی طرف عیسیٰ پشت کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ! جس نبی کے بار میں جانشین کی طرف عیسیٰ پشت نہ کرے، اس نبی کے پہلے تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ 9 بج گئے، میں جانتا ہوں میں نے 1.5 گھنٹے کے قریب پڑھ دیا، بہت معذرت۔ حضرت گرامی ہاتھوں کو بلند کر دیجیے۔ پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ابھی خبر ملی ہے کہ شام میں قبضہ ہو گیا، پروردگار شام اور عراق کے روضوں کی حفاظت فرما، تمام کے تمام داعش جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ان سب کو غارت فرما۔ پروردگارہ فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، خاص طور سے بالاچنان میں پاکستان میں حالات خراب، بنگلہ دیش میں، بحرین میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک سب کی حفاظت فرما، اس مبارکہ کو ترقی عنایت فرما، بانیہ نے جشن شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ شب قدر کے اندر آپ جب اعمال کریں گے نا، لیالِ القدر، اس میں کیا کہیں گے؟ قرآن کھولنے کے بعد کہیں گے پروردگارہ تجھے ہر اس آیت کا جو اس میں تو نے نازل کی اور ان کا واسطہ جن کی شان میں نازل کی، پروردگارہ تجھے تیرے حق کا واسطہ جو ان پہ ہے اور ان کے حق کا واسطہ جو تجھ پہ ہے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مسلمین کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مومنین بسے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بہت سے یہاں پہ جو افراد ہیں ان سب کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما، جو تعلیم کے لیے جس بھی مقصد سے لوگ آئے ہیں ان کے مقصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔